کہ بعض دفعہ قدرت کی طرف سے ایسا چپیڑ لگتا ہے کہ روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. تو اللہ ان کو بچائے اس آفت سے. میری دعا ہے اللہ ان کو اور یہ جو تم نے سفید کپڑے اور لوگ یہ مفتی کو اتنا بڑا کیوں, مفتی کیا ہوتا ہے, what is مفتی؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں, غور سے سنیے گا. بغیرت صاحب میری بات ذرا غور سے سنیے گا, چونکہ آپ نے حرام کا کھایا ہے. السلام علیکم دوستو, آپ سب دوستوں کو ہمارے چینل ریئل ٹی وی میں خوش آمدید. ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک ہے مفتی طارق مسعود, شاہد انور اور محمد آفاق خان. ناظرین, یہ تینوں سوشل میڈیا پر انتہائی مشہور ہیں. ان سب کے اپنے الگ الگ فین بیس ہیں. ناظرین, یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب مفتی صاحب شاہد انور کو اپنے ایک ویڈیو میں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ اپنی دولت پر اتنا غرور نہ کریں, آپ بے شک غریبوں کو موٹیویشن دیں, لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے غریب موٹیویٹ نہیں بلکہ احساسی کمتری کا شکار ہو. ان کا کہنا تھا کہ دولت اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے کیا کہا. وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے نا, غریبوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی صاحب ہے, بہت غلط کر رہا ہے. اس کو کوئی میرا پیغام پہنچا دے. پیسہ کمانے کی ترغیب ضرور دیں, لیکن اس طریقے سے نہ دیں کہ آپ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں, کیونکہ پیسہ کمانے کی کوشش آپ کر سکتے ہو, ملتا اللہ کی مرضی سے ہے. ہم چند سکسیس لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, اس نے محنت کی اتنا کما لیا, لاکھوں اس سے زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. تو اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہے. اور اس کو میرا پیغام یہ بھی پہنچا دیں کہ آج جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنا پیسہ میں نے کما لیا, تو زیادہ اس کو شو بھی نہ کریں. ہم نے دنیا میں بہت دیکھا ہے, بہت اوپر جا کے بعض دفعہ قدرت کی طرف سے ایسا چپیڑ لگتا ہے کہ روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. تو اللہ ان کو بچائے اس آفت سے. میری دعا ہے اللہ ان کو اور ترقی دے, اور مال دے, اور عزت دے. ناظرین, آپ لوگوں نے مفتی صاحب کی باتیں سن لی. اس کے جواب میں شاہد انور صاحب نے کیا کہا, آئیے اس کو سنتے ہیں. یہ جو تم نے سفید کپڑے اور لوگ یہ مفتی کو اتنا بڑا کیوں, مفتی کیا ہوتا ہے, what is مفتی؟ میں حافظ قرآن و کل ایک کتاب پڑھ لوں گا, میں مفتی بن جاؤں گا. مفتی بننا اتنا مشکل نہیں ہوتا, ایک کتاب پڑھو مفتی ہو جاؤ گی. قصے یاد کرو, لوگوں کو قصے, لوگوں سے خیرات کرو, تم مفتی بنے. that's it. غریبی عیب ہے, اس لیے تو اللہ نے امیر کو جو ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا. غریب کو کیوں غنی؟ اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے, یہ لینے والا ہے. اور اللہ کی جتنے بھی احکام اسلام میں, حج پیسے سے ہے, زکوٰۃ پیسے سے ہے, روزہ پیسے سے ہے, نماز پیسے سے ہے. اب تم کہو کہ نماز پیسے سے نہیں, جس مسجد میں تم بیٹھے ہو, جس مائک میں تم بات کر رہے ہو, جہاں پہ تم وضو کرتے ہو, الیکٹریسٹی, وہ تمہارا بجلی کا بل تمہارا باپ بھر رہا ہے, کوئی بھر رہا ہے, رائٹ؟ تمہارا باپ تو نہیں بن رہا نا, وہ مسجد تمہارے باپ نے نہیں بنائی, کسی امیر بندے نے بنائی. جب امیر بندے نے بنائی ہے, اپنا یہ منہ بند رکھو, لوگوں کو مت ڈراؤ, پیسہ سب کچھ ہے. دوستو, آپ لوگوں نے شاہد انور اور مفتی صاحب کی باتیں سن لی. اب دیکھتے ہیں کہ محمد آفاق خان, جو کہ بینگ مولوی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں, انہوں نے شاہد انور کو کیا جواب دیا ہے. آئیے اس کو بھی سنتے ہیں. شاہد انور صاحب, اس شعر کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اب تو بدنامی سے شہرت کا وہ رشتہ ہے کہ لوگ, اب تو بدنامی سے شہرت کا وہ رشتہ ہے کہ لوگ ننگے ہو جاتے ہیں اخبار میں آنے کے لیے. السلام علیکم دوستو, میں ہوں محمد آفاق خان. یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا بے غیرت شاہد انور, جس کی بے غیرتی پر میں چپ رہا, خاموش رہا کہ جو بکواس کرتا ہے کرتا رہے. لوگوں نے بہت کہا, لیکن جب اس نے علماء کے خلاف بکواس شروع کی, اس نے دین کا مذاق اڑانا شروع کیا, جب یہ مرتد ہونے کے قریب ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں آپ تک کچھ حقائق پہنچاؤں. یہ شخص کھلے عام مفتی طارق مسعود صاحب کو, باقی علماء کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے, یہ تبلیغیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ غریب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ غریب بے غیرت ہے, غریب کرائم کرتے ہیں, غریب جرائم کرتے ہیں, غریب قتل کرتے ہیں, غریب چوری کرتے ہیں, غریب حج پہ نہیں جا سکتا, عمرے پہ نہیں جا سکتا, غریب زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں, غور سے سنیے گا. بغیرت صاحب, میری بات ذرا غور سے سنیے گا. چونکہ آپ نے حرام کا کھایا ہے, حرام کمایا ہے, آپ کے پاس تربیت کی کمی ہے, تو میں ذرا آپ کی تربیت کراتا چلوں. یہ جو پیسہ ہے, یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی حج اور عمرے پہ جا سکتا ہے. میں نے ایسے غریب بھی دیکھے کہ جو پوری عمر جمع پونجی کر کے حج اور عمرے پر چلے جاتے ہیں, اور ایسے امیر دیکھیں جو کہ ترستے ہیں کہ میں جاؤں, وہاں نہیں جا سکتے. یہ صرف اللہ کا بلاوا ہے, جس کو چاہے وہاں پر بلا لیا. دوسری بات, اصل جو جرائم کرتے ہیں وہ تو امیر کرتے ہیں. غریب کا حق کون کھاتا ہے؟ امیر. لوگوں کو مارتا کون ہے؟ امیر. یہ جو سیاست کے چکر میں کرپشن کون کرتا ہے؟ امیر. یہ جو پولیس مقابلے میں 2 نمبر طریقے سے حق بولنے والوں کو مرواتا کون ہے؟ امیر. رشوت کون دیتا ہے؟ امیر. رشوت کون لیتا ہے؟ امیر. یہ جو آٹے کی بوریاں ذخیرہ کرتا ہے کون؟ امیر. یہ امیر ہی ہیں تو جو اپنے جرائم کی وجہ سے غریب کو غریب ترین بناتے جا رہے ہیں. اور غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے, غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے.
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دو بھیڑیوں کو چھوڑ دیجئے تو وہ اتنا فساد نہیں برپا کر سکتے جتنا یہ پیسے کی وجہ سے فساد ہو سکتا ہے۔ دوستو آپ سب نے ان تینوں کی باتیں سن لی، اب ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ آپ پہ ہے۔ آپ اپنے کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ میرے نزدیک تو تینوں صحیح کہہ رہے لیکن اپنے اپنے طریقے سے۔ شاید انور بھائی بھی صحیح کہہ رہے کہ پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جبکہ مفتی صاحب بھی صحیح کہہ رہے کہ آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے غریب میں احساس کمتری کا شکار ہو، جبکہ آفاق بھائی بھی اپنے طریقے سے صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو دوستو اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔